دوستی ایک بہت قیمتی رشتہ ہے جو انسانی زندگی میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ زندگی کے اس سہارا بننے والے رشتے کا نام ہے جو خون کا نہ ہو کر بھی دل کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ دوسری ہر چیز بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے مگر دوستی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ساتھ دیتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دوست کے اثرات انسان کی عادتوں پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں، اس لیے ایک اچھے اور مخلص دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ لیکن ہر ساتھ دینے والا دوست مخلص نہیں ہوتا، اور سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دوست واقعی ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو مخلص دوست کی وہ نشانیاں اور خوبیاں بتاؤں گی جو اگر آپ کے دوست میں موجود نہیں تو پھر آپ اس سے فوراً دور ہو جائیں، کیونکہ پھر ایسا رشتہ آہستہ آہستہ آپ کو توڑ دے گا اور آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ تو چلیے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ کر پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ انہوں نے بغیر کسی آسمانی تعلیم کے مختلف چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کے فیصلے کر لیے تھے۔ جیسے مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف بدی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے انسان سے، اس لیے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جبکہ ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ آج کل بھی ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں ہمیں کہ جنہیں اگر ہم دین کی کوئی بات سمجھائیں تو کہیں گے کہ نہیں، میرے ابا تو ایسے کرتے تھے اس لیے میں بھی ایسے ہی کروں گا، یا فلانی بات تو ہماری خاندانی روایت کا حصہ ہے۔ یہی طریقہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی ہے۔
جنہیں ہانک ہانک کر بلایا جاتا ہے اور اس کے سوا انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اب دوسری بار پھر اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھا کر میرا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میرے بندے ہو۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ان 5 نشانیوں کے بارے میں جو کہ ایک مخلص دوست میں ہونی چاہیے۔ ایک مخلص دوست آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، یعنی لوگ کچھ بھی کہیں لیکن وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مخلص دوست آپ کی کامیابی سے بہت خوش ہوگا، وہ نہ حسد کرے گا نہ مقابلہ، بس خالص خوشی کے ساتھ دعائیں دے گا۔ وہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کر غائب نہیں ہوگا، جو دکھ میں بھی ہاتھ پکڑ لے وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ وہ آپ کی غلطیوں پر آپ کو ضرور ٹوکے گا، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، کبھی ڈانٹ کر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بہتر بنیں۔ مخلص دوست آپ کے رازوں کو راز رکھتا ہے، نہ کسی سے بیان کرتا ہے اور نہ ہی مذاق بناتا ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ مخلص دوست وہی ہے جو رشتے کو دل سے نبھائے، بغیر کسی فائدے اور بغیر کسی لالچ کے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا دوست ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔